اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الفاتحہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے ایاک نعبد سے متعلق مختصر تفسیر سنی ہے کہ یا اللہ، جب پالنے والا تو ہے، رحم کرنے والا تو ہے، مالک بھی تو ہی ہے، تو پھر عبادت کے لائق بھی تو ہی ہے. اے اللہ، ہم ساری عبادات کی ساری اقسام، اپنی ساری عاجزیاں اور اپنی ساری ذلتیں تیرے سامنے پیش کرتے ہیں. تو ہی ہمارا معبود ہے، ہمارے سجدوں کے لائق، ہمارے قیام اور رکوع کے لائق، ہماری زبانی عبادات اور پکاروں کے لائق، ہمارے مالی نظر نیاز اور صدقہ خیرات کے لائق، اور ہمارے دل کے توکل اور بھروسے کے لائق تیری ہی ذات ہے. یا اللہ، تو ہی عبادت کے لائق ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. استعانت مدد طلب کرنا، عون سے ہے. کمزور کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور یا اللہ، ہمیں جب مدد کی ضرورت پڑے گی ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ایاک، تجھ ہی سے. آپ ذرا جانتے ہیں ایک فعل ہوتا ہے، ایک اس کا فاعل ہوتا ہے اور ایک مفعول ہوتا ہے. فعل کام کو کہتے ہیں، فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، مفعول جس پر کام واقع ہو. قانون یہ ہے کہ پہلے فعل ہوتا ہے، پھر فاعل ہوتا ہے، اور مفعول آخر میں ہوتا ہے. اس قانون کے مطابق عبارت یوں ہونی چاہیے تھی: نعبدک و نستعینک. نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں کا آپ کی، نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں کا آپ سے. وہ جو کا آخر میں ہونا چاہیے تھا اس کو اللہ نے آخر سے اٹھا کر پہلے رکھا ہے. ایاک، اس کا معنی بن گیا ہے حسر والا، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. یعنی اللہ فرماتے ہیں میرے علاوہ
نہ تو کسی کی عبادت جائز اور میرے علاوہ نہ کسی سے مدد مانگنا جائز ہے، میری ہی عبادت کرو۔ اور کہا اللہ تعالیٰ نے بندے کی زبان سے کہ اے بندے تو اقرار کر، اور اسی لیے اس صورت کو نماز میں رکھا کہ میرے سامنے کھڑا ہو کر اقرار کر کہ اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے نا، زباں پہ تیرے آیا ایاک نستعین بھی رہی، غیروں کے آگے مگر تیری جبیں بھی رہی۔ زبان کے اوپر تو نے یہ تو کہہ دیا کہ ایاک نستعین، اور پھر جناب باہر جا کے غیر اللہ سے مدد مانگنی بھی شروع کر دی۔ مدد مانگنی ہے تو صرف کس سے مانگنی ہے؟ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، فرمایا کہ ہمارا رب وہ رحمان ہے، المستعان وہی ہستی ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد طلب کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لخت جگر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب بچھڑ گئے تو کیا کہا؟ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں ایک تو صبر کروں گا اور اس معاملے میں مدد طلب کروں گا تو کس سے کروں گا؟ اے اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے مشہور بزرگ ہیں، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، یقین دارم دری عالم کے لا معبود الا ہو، یقین دارم دری عالم کہ لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین ولا مقصود الا ہو، فرمایا یقین ہے اس جہان میں اللہ کے علاوہ نہ کوئی عبادت کے لائق ہے، اس جہان میں نہ کوئی مقصود ہے اور نہ کوئی ہمارا معبود ہے سوائے کس کے؟ اللہ۔ جو تیغ لا بدستاری بیا تنہا چ غم خاری، جو تیغ لا بدستاری بیا تنہا چ غم خاری، مجو از غیر حق یاری کہ لا فتاح الا ہو، فرمایا جب تیرے ہاتھ میں لا الہ الا اللہ کی تلوار ہے، اگر تو اکیلا بھی ہے تو کوئی خطرہ نہیں، رب کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگ کہ لا فتاح الا ہو، اس لیے کہ فتح دینے والا اللہ کے علاوہ اور کوئی ایاک نستعین۔ اچھا، اب یہ جو استعانت ہے نا، مدد کے لیے بلانا، اس کو دعا بھی کہتے ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء ہی العبادہ، یہ جو پکار ہے یہی عبادت ہے، اور ایک جگہ فرمایا الدعاء مخ العبادہ، مخ کہتے ہیں خلاصے کو، مغز کو، مخ کو، فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، جتنی بھی عبادت ہے اس کا خلاصہ، اس کا مغز ہے تو وہ پکار ہے، اس کا مغز ہے تو کیا ہے؟ پکار ہے۔ دیکھو بدنی عبادت رکوع سجدہ یہ بھی عبادت ہے، لیکن ہر وقت تو بندہ سجدے میں نہیں ہوتا نا، ہر وقت تو رکوع میں نہیں ہوتا کہ کھڑے کھڑے بھی رکوع کر لے، چلتے پھرتے رکوع کر لے، ایسا نہیں ہوتا، سجدہ ہوتا، اس کا ایک وقت ہے، ایک حالت ہے۔ اسی طرح مالی عبادت صدقہ خیرات ہر وقت بندہ نہیں دیتا، اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے، لیکن پکار بندہ چلتے پھرتے کر سکتا ہے، رات کو لیٹا ہوا ہے، آنکھ کھلی ہے، اس وقت کہ یا اللہ میری مدد فرما، تو پکار تو ہر وقت کی جا سکتی ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ مغز ہے عبادت کا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ اچھا، اور اس کو ایاک نعبد کے اندر بھی ایاک نستعین شامل تھا۔ دیکھو مدد مانگنا زبانی عبادت ہے نا، تو عبادت کے اندر زبانی عبادت بھی شامل تھی، لیکن اس کو دوبارہ الگ اس لیے بیان کیا کہ اس کی اہمیت کی وجہ سے کہ مدد بار بار مانگی جاتی ہے، تو مدد ہر وقت کس سے مانگنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ ایک ہوتا ہے اسباب کے تحت، جیسے میں آپ کو کہتا ہوں جی مجھے پانی لا کر دے دو، یہ ہے اسباب کے تحت، آپ سامنے موجود ہیں، پانی وہاں پر موجود ہے، آپ نے مجھے پکڑا دیا، میں سواری پہ سوار ہو رہا تھا، میں نے کہا جناب مجھے ذرا ہاتھ رکھ کے بٹھا دو اوپر، یہ ہے اسباب کے تحت، اس کو تعاون کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وتعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں نا، تو کل مجھے بھی کوئی ضرورت پڑے گی، کل آپ کو کوئی ضرورت پڑے گی، آپ مجھے بھی کہیں گے، میری ضرورت پڑی تو آپ نے میرے ساتھ تعاون کیا، آپ کی ضرورت پڑی تو آپ نے مجھ سے مانگا، میں نے آپ کے ساتھ تعاون کر دیا۔ اس کو مدد نہیں کہتے، استعانت اس کو کہتے ہیں کہ کوئی سبب نہیں ہے، کوئی سبب نہیں ہے، میں وہاں پر ہوں جہاں پر میرے باپ کو بھی پتہ نہیں، میری ماں کو بھی پتہ نہیں، میرے دوستوں کو بھی پتہ نہیں، ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پہ مجھے کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، اور اس وقت میں کہوں میری مدد کر، تو بغیر اسباب کے مدد کرنے والا اللہ ہے۔
جہاں کوئی سبب نہیں ہے، جہاں کوئی ظاہری پہنچنے والا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ جنگل بیابان میں میں تھا، مجھے ڈاکو اغوا کر کے لے گیا۔ اس نے کہا یہ راستہ بڑا آسان ہے، وہاں چلے گئے۔ جنگل میں جب ہم پہنچے اس نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی، تلوار سونتی، اس نے کہا تیار ہو جا، تیار ہو جا، تجھے قتل بھی کروں گا، تیرا مال بھی لوں گا۔ میں نے کہا مال لے لے، قتل تو مجھے نہ کر۔ اس نے کہا یہ لاشیں دیکھ، یہ جتنے بھی یہاں پہ آئے ہیں نا میں نے سب کو قتل کیا ہے، اگر تجھے چھوڑ دوں تو باہر جا کے اطلاع دے گا تو میرا تو سارا راز آؤٹ ہو جائے گا، اس لیے تیار ہو جا قتل کے لیے۔ آخری خواہش کیا ہے؟ کہا آخری خواہش یہ ہے مجھے اللہ کے سامنے 2 رکعتیں پڑھ لینے دے۔ رب کے سامنے کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ نماز کے لیے۔ اس کو کہتے ہیں استعانت، مدد مانگنا، جب سبب کوئی نہ رہے۔ اسباب کے تحت وہاں پہ اب کوئی بھی نہیں تھا، جنگل بیابان ہے، کون ہے جو وہاں پہ جناب، کون سا سبب ہے جو کسی کو جناب وہاں مدد کے لیے پہنچتا؟ اب کوئی سبب نہیں تھا۔ میں نے رب کے سامنے نیت باندھ لی اور کہا یا ودود یا ذل عرش المجید یا فعال لما یرید یا مغیث اغثنی، اے ودود، اے دوستی کرنے والے، یا فعال لما یرید، اے وہ ذات جو چاہے سو کرے، کوئی پوچھنے والا جس کو نہ ہو، اے وہ ذات جو چاہے سو کرے، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، یا ذل عرش المجید، اے بڑے عرش کے مالک اللہ، یا مغیث ہو، اے سب کی فریادوں کو سننے والے اللہ، اغثنی، میری فریاد رسی فرما۔ فرماتے ہیں میں جنگل میں اللہ کو یوں پکار رہا تھا یہاں تک کہ مجھے آواز آئی بس کر اور اپنے دشمن کا انجام دیکھ، اور میرے اس دشمن کو وہاں مارا اور تلوار کے ساتھ اس کا سر قلم کیا۔ میں نے پوچھا تو کون ہے اور یہاں کیسے آیا؟ اس نے کہا جس کو تو نے پکارا میں اس کا غلام ہوں۔ اس کو کہتے ہیں استعانت، جب کوئی ذریعہ نظر نہ ہو، جب کوئی اور پہنچنے والا نہ ہو، جب کوئی اور سبب نہ ہو، ان اسباب سے اوپر ہو کے ما فوق الاسباب مدد کے لیے بلانا ہو تو صرف کس کو بلانا چاہیے؟ اور اللہ کے علاوہ نہ کوئی مدد وہاں کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی مدد کے لیے پہنچ سکتا ہے، اللہ کے علاوہ نہ میری پکاروں کو وہاں پر کوئی سن سکتا ہے۔ یہ کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ۔ اسی کو حدیث پاک میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب کوئی چیز مانگنی ہو تو اللہ سے مانگو، اور جب استعانت کی ضرورت پڑے، مشکل میں پھنس جاؤ اور مدد کی ضرورت پڑے تو فاستعن باللہ، مدد کس سے مانگو؟ اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اور یہ مدد اللہ کے علاوہ نہ کوئی نبی کر سکتا ہے ایسے موقع پہ، نہ کوئی ولی کر سکتا ہے، نہ کوئی اور کر سکتا ہے۔ یہ صرف خاصہ ہے تو کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ صرف اور صرف یا اللہ مدد، بس۔ ایسے حالات میں اللہ کے علاوہ اور کوئی، یہی تو انبیاء کی تعلیم ہے، یہی تو ایاک نستعین میں ہم کہتے ہیں۔ اور اچھا جب دعائے قنوت ہم پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم انا نستعینک، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، وہاں بھی یہی کہتے ہیں اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، مدد صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ اچھا ایک صحابی نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا نا ما شاء اللہ وما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کا شریک ہی بنا دیا، تو صرف کہے ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح فرما رہے ہیں بھئی جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، لہذا مدد کے لیے صرف اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ انبیاء، اولیاء، اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ اے اللہ تو ہی سب کو دینے والا ہے، ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اچھا اب نماز میں کہتے ہیں نا، آگے آ رہا ہے، آگے صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کی راہ پہ ہمیں چلا جن پر تیرا انعام ہوا، اور سب سے زیادہ انعام اللہ کا انبیاء پہ ہوا۔ اور قرآن بیان کرتا ہے انبیاء کی پکاروں کو کہ انبیاء پر جب حالات آئے تو انہوں نے کس کو پکارا؟ اللہ۔
اپنے بابا آدم علیہ السلام کو دیکھ لو، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یا اللہ اگر تو نے رحم نہ کیا، تو نے ہمارے اوپر کرم نہ کیا، تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یا اللہ ہم تو خسارے میں پڑ جائیں گے۔ آدم علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اللہ۔ نوح علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ رب انی مغلوب فانتصر۔ ایک نبی کی دعا آپ پڑھیں نا، خدا کی قسم ایسا درد ہے اور ایسی عاجزی ہے۔ رب اے میرے پروردگار، انی مغلوب فانتصر، میں مجبور ہوں تو میری مدد فرما۔ یا اللہ ظالموں نے مجھے جھٹلا دیا، پتھروں کے ساتھ مار دیا، فانتصر تو میری مدد فرما۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو کیا کہتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار میں دعوت دیتا ہوں، سارے منکر ہیں، کوئی بات نہیں مانتا، یا اللہ مجھے بیٹا ہی دے دے، کم از کم کوئی میرا جانشین تو بن جائے۔ کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ۔ اسباب کے بغیر مدد اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ لوط علیہ السلام، رب نجنی وآلی مما یعملون، اے میرے پروردگار یہ بدعمالی کرنے والی قوم مجھے اس سے نجات نصیب فرما۔ کس سے نجات مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیا عجیب ہے دعا ہے موسیٰ علیہ السلام، چلتے چلتے مدین پہنچ گئے ہیں، مصر سے نکل کر مدین پہنچ گئے ہیں، نہ وہاں کوئی جان ہے نہ وہاں کوئی پہچان ہے، بھوک ستا رہی ہے اللہ کے پیغمبر کو۔ قرآن بیان کرتا ہے 20ویں پارے سورۃ القصص میں، موسیٰ علیہ السلام کیا کہنے لگے رب کے سامنے فریاد کرتے ہوئے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میں فقیر تیرے سامنے فریاد کر رہا ہوں، مجھے بھوک ستا رہی ہے، یا اللہ میرے کھانے کا انتظام فرما دے۔ کتنی عاجزی، لفظ فقیر بول رہے ہیں، وہ تو رب کے سامنے یوں عاجزیاں کریں اور ہم پھر انہی کو پکارنا شروع کر دیں، انہی کی تعلیمات کو ٹھکرا دیں۔ اے اللہ میں فقیر ہوں، تیرے سامنے التجا کر رہا ہوں، یا اللہ میری ضرورت کو پورا فرما دے۔ اور پھر وہی موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے نبوت دی تو کیا کہتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے میرے پروردگار میرا سینہ کھول دے، یا اللہ میری زبان کی لکنت کو بھی دور کر دے، یا اللہ میرے لیے میرا کام آسان فرما دے۔ انبیاء کس کی پکار کر رہے ہیں؟ اللہ۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، فنادا فی الظلمات۔ قرآن پاک کو اللہ میں پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ قرآن موتی پروتا ہے اور قرآن ایک ایک چیز سمجھاتا ہے ہمیں۔ فرمایا وَظَنُّونَ، میرے پیغمبر مچھلی والے پیغمبر کا قصہ سنا، اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ، جب وہ خفا ہو کر قوم سے چلے گئے، جا کر کشتی میں بیٹھے، فساہم فکان من المدحضین، اللہ کے پیغمبر یونس علیہ السلام کو کشتی سے نکال کر دریا میں ڈالا گیا، فالتقمہ الحوت، مچھلی نے لقمہ بنا کے پیٹ میں لے گئی اور پھر دریا کی موجوں کے اندر چلی گئی۔ پھر فرمایا فنادا فی الظلمات، ایک اندھیرا نہیں 3 اندھیروں کے اندر میرے پیغمبر یونس علیہ السلام پہنچ گئے۔ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا 1، رات کا اندھیرا 2، سمندر کی تہوں کا اندھیرا 3، اتنے جگہ پہ ایسی گمنام جگہ پر پہنچ گئے جہاں سارے اسباب ختم ہو گئے۔ میں نے کہا نا استعانت کہتے ہیں اسباب سے اوپر، ما فوق الاسباب، جہاں کوئی سبب نہیں تھا، جہاں کوئی پہنچنے والا نہیں تھا، تو یونس علیہ السلام نے کیا کہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، او بے شک لا الہ الا اللہ، تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں۔
تیرے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، تیرے علاوہ کوئی یہاں پہنچنے والا کوئی نہیں، انی کنت من الظالمین، میرے پروردگار میں قصوروار، میں مجبور، یا اللہ تو میری مدد فرما۔ اللہ فرماتا ہے فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، ہم نے اپنے یونس کی دعا کو قبول کر کے اس کو غم سے نجات عطا فرما دی۔ اس لیے کہو نمازیو ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم بھی تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں۔ بوڑھے زکریا علیہ السلام کو دیکھیے کیا کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ذرا اللہ تعالیٰ کے بندے زکریا علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیجئے۔ اذ نادا ربہ نداء خفیا، جب رب کو پکار رہا تھا، دھیرے دھیرے پکار رہا تھا، خفیہ دل ہی دل میں پکار رہا تھا، اور دل ہی دل میں کیا کہہ رہا تھا، رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، اے میرے پروردگار میری تو ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں، میرا سر سفیدی کے شعلے مار رہا ہے، لیکن لم اکم بدعائک رب شقیا، اے میرے پروردگار تیری دعا اور تیری پکار سے میں کبھی بد نصیب اور مایوس نہیں ہوا ہوں، یا اللہ حب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا، اے میرے پروردگار مجھے اپنی طرف سے جانشین اور بیٹا عطا فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں جب میرے بندے نے مجھ سے اولاد مانگی بڑھاپے کے عالم میں ہے، تو پھر کیا ہوا، ہم نے کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم تجھے بیٹا بھی عطا فرمائیں گے اور تیرے بیٹے کا نام یحییٰ بھی ہم رکھ کے بھیج رہے ہیں۔ حیران، یا اللہ میرا بیٹا ہوگا، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، بیوی میری بانجھ ہے، یا اللہ کس طرح ہوگا، انا یکون لی غلام، ہوگا کیسے، یعنی کیا میں ٹھیک ہو جاؤں گا، بیوی صحیح ہو جائے گی؟ اللہ نے کہا قال کذالک قال ربک، اسی طرح رہیں گے، تو بوڑھے کا بوڑھا رہے گا، بیوی بانجھ کی بانجھ رہے گی اور اولاد بھی ہو جائے گی۔ کیوں؟ قال ربک، تیرے رب نے فیصلہ کر لیا ہے، سارے ضابطے اور قانون تیرے رب کے محتاج ہیں، اللہ ضابطوں کا محتاج نہیں ہے۔ اس اللہ کو مدد کے لیے ہوا۔ ایوب علیہ السلام نے بیماری میں کس کو پکارا؟ اللہ۔ کیا کہا؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے پروردگار میں بیمار ہو گیا ہوں، تو رحم کرنے والا ہے۔ کس کو پکارا؟ اللہ۔ اور جب شیطان نے ورغلایا نا، شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو ورغلایا اور شرک کی طرف دعوت دی کہ مریض تیرا ٹھیک نہیں ہو رہا، اور یہ جب اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، جب بندہ سخت مصیبت میں پھنس جاتا ہے نا، وہ وقت ایمان کی سخت آزمائش کا ہوتا ہے، وہاں کئی لوگ ڈگمگا جاتے ہیں، کئی لوگ پھسل جاتے ہیں، اور جناب کئی لوگ پھر شرک کر بیٹھتے ہیں، اور کئی لوگ غیر اللہ کے سامنے چلے جاتے ہیں، اور وہاں جا کے فریادیں، یہ آزمائش کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ میں آزمائشوں سے بچائے، ہم تو کمزور ایمان والے ہیں۔ جب مسلسل بیماری کئی سالوں پہ محیط ہوئی نا، تو ایوب علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، ان کو تو شیطان پتہ تھا کہ میں نہیں پھنسا سکتا، چلو ان کی بیوی کو پھنساؤں۔ گھر میں تو کچھ نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے جا کر تو بیوی کے پاس گیا، اور انہوں نے کہا کہ میرے نام پر کوئی چیز ذبح کر دے تو ٹھیک ہو جائے گا، اور غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا کیا ہے؟ شرک ہے۔ اب جناب یہ جب پٹی پڑھائی نا ایوب علیہ السلام کی بیوی کو، تو بیوی پھنس گئی اس جال میں۔ ایوب علیہ السلام کو کہا کہ بڑا بزرگ ملا تھا، اس نے ایسا طریقہ بتایا کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایوب علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، سمجھ گئے کہ یہ بزرگ کون ہے، تو بڑا غصہ آیا، اور یہاں تک کہ قسم کھائی کہ مجھے اگر اللہ نے صحت دی نا تو میں تجھے 100 ڈنڈے ماروں گا، تو نے یہ بات مانی کیوں ہے؟ اور پھر رب کے سامنے دوبارہ روئے، اور کیا کہا؟ رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اے میرے پروردگار شیطان نے مجھے بڑا دکھ پہنچایا ہے۔ کس نے پہنچایا ہے؟ شیطان نے دکھ پہنچایا ہے۔ پھر صحت ملی، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا میرے ایوب
میرے لیے کون سا صحت یاب کرنا مشکل ہے؟ ارکض برجلک، پاؤں کی ٹھوکر مار، چشمہ نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تو پی لے، ھذا مغتسل بارد و شراب، اندر کی بیماریاں ٹھیک کر دوں گا، غسل کر لے، باہر کی بیماریاں ٹھیک کر دوں گا۔ کہا ٹھیک تو ہو گئے، ڈنڈا لیا اور بیوی سے کہا سیدھی ہو، پھر 100 ڈنڈے تک کھانا تو نے شیطان کی بات مانی تھی نا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سفارش کی، میرے پیغمبر اب اس کو نہ مار۔ اور ہمارے علاقے کے بزرگ مولانا اکرم صاحب دامت برکاتہم، وہ یہاں بڑی پیاری بات کرتے، پہلے بھی آپ کو سنائی۔ اللہ کہ میرے پیغمبر کوٹ نہیں ہے ساں، کوٹ نہیں ہے ساں، میرا سونے نبی تو ہے نا، یہ تو نبی نہیں ہے ہی نا کوٹ نہیں، یہ تو بیچاری ان پڑھ ہی نا، آ گئی نا اسے جالے سے، کوٹ نہیں۔ یا اللہ پھر میں نے قسم کھائی، اب کیا کروں؟ فرمایا خذ بیدک ضعصا فاضرب به ولا تحنث، 100 تنکوں کا جھاڑو پکڑ کے ایک بار مار دے، قسم تیری پوری ہو جائے، اور اس کو مار نہیں۔ لیکن ایوب علیہ السلام کا دیکھو نا، اللہ تعالیٰ سے ہٹانے کی جب بات آئی تو پیغمبر کا غصہ تو دیکھو۔ ایاک نستعین، اے اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ اور آخری مثال، صبح مارکہ بدر ہونا ہے، بدر کا مارکہ ہونا ہے، میرے نبی 313 صحابہ کو لے کر بدر کے میدان میں ہیں، اور مقابلے میں 1000 کا لشکر ہے، 3 گنا بڑا لشکر ہے۔ ان کے پاس اسلحہ بھی ہے، ان کے پاس تلواریں بھی ہیں، اور وہ جنگجو بھی ہیں، اور یہ نہتے 313 ہیں۔ ان کے پاس تلواریں بھی کوئی نہیں، ان کے پاس گھوڑے بھی کوئی نہیں، اور بڑے پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اذ تستغیثون ربکم، سورہ انفال 9واں پارہ، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، میرے محبوب جب آپ بھی اور آپ کے صحابہ بھی میرے سامنے فریادیں کر رہے تھے۔ فریادیں کس کے سامنے کر رہے تھے؟ تستغیثون ربکم، اپنے رب کے سامنے فریادیں کر رہے تھے۔ صحابہ کی عظمت ہے ہی رب کی فریادوں میں۔ جب مشرکین نے کہا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان غریبوں کو اپنی محفل میں اٹھاؤ تب ہم آپ کے پاس آ کر بیٹھیں گے، تو اللہ نے منع کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ لا تطرد الذین یدعون ربہم، میرے محبوب ان کو نہ اٹھا جو رب کی پکارے کرتے ہیں، جو کیا کرتے ہیں؟ رب کی پکارے کرتے ہیں۔ معلوم ہے انسان کی عزت رب کی پکار کے اندر ہے، جب رب کے سامنے فریادیں کرتا ہے تب اللہ کے ہاں اس کا مقام بنتا ہے۔ رب کہتا ہے یہ میرے پکار کرنے والا ہے، یہ میرے سامنے فریاد کرنے والا ہے، تو بندے کی عزت اسی بات میں ہے کہ بندہ کس کی پکار کرے، اللہ۔ اور جب رب کے دیے ہوئے ہاتھوں سے غیر کے سامنے ہاتھ پھیلائے، رب کی دی ہوئی زبان کے ساتھ غیر کی پکار کرے، جب رب کے دیا ہوا دل اس میں یقین غیر اللہ پر رکھے، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان تجھے کس ظالم نے رب سے دھوکے میں ڈال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے قرآن کا پیغام کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب بھی مدد مانگنی ہے تو کس سے مانگنی ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، نہ اللہ کے علاوہ کسی مدد مانگنا جائز ہے۔ سب اللہ کے محتاج ہیں، چھوٹے بھی اور بڑے بھی، نبی بھی اور ولی بھی، مدد سب اللہ سے مانگتے ہیں۔ جیسے بھی آپ نے سن لیا، جب انبیاء اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو ہمیں بھی کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ۔ وآخر دعوانا